پشتون اپنے نسل کے آئینے میں پشتون کون ہے، یعنی کس نسل سے تعلق رکھتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو کچھ عرصے سے اپنوں اور بیگانوں میں موضوع بحث ہے۔ بہت سے علماء اور محققین نے، جن میں مغربی علماء بھی شامل ہے، اور خود پشتون و اہل قلم بھی اس سوال کو حل کرنے کی کوشش کی ہے اور اس بارے میں بہت کچھ کہا ہے اور اپنی رائے قائم کی ہے، لیکن اس پر تحریری مواد کے باوجود بھی اس سوال کا کوئی خاطر خواہ اور تسلی بخش جواب نہیں مل سکا۔ ان اختلافات کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ پشتونوں کے حسب نسب کا مسئلہ سلجھنے کی بجائے اور زیادہ الجھ کر رہ گیا ہے۔ اگر ہم ٹھنڈے دل سے ذرا غور کریں تو ظاہر ہے کہ پشتون کا اصل نسل کا مسئلہ نہ تو کوئی مذہبی مسئلہ ہے جس کی تحقیق مذہبی نقطہ نظر سے کی جائے، نہ یہ کوئی سیاسی مسئلہ ہے جیسے خواہ مخواہ سیاست کی خاص پالیسی کی روح سے معلوم کیا جائے۔ پشتون قوم کی اصل نسل کا مسئلہ خالص علمی، تحقیقی اور تاریخی نوعیت کا ہے، اور ایسے معقول تاریخی اور تحقیقی شواہد کی روشنی میں حل کرنا چاہیے، خواہ یہ شواہد کسی سے اور کہاں سے بھی دستیاب ہو مگر معقول اور مسلم ہو۔ زندگی کے تمام مسائل و معاملات میں جس طرح اختلافات کی گنجائش ٹھیک ہے، اس طرح تاریخی مسائل و نظریات میں بھی خیالات و افکار مختلف ہو سکتے ہیں، بلکہ تاریخی مسائل و افکار میں تو اختلاف ایک بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس اختلافات کی بدولت علم کے نئے نئے دروازے کھول جاتے ہیں اور بہت سے راز منظر عام پر آ جاتے ہیں، اور ان کی روشنی میں تاریخ ایک نئی سانچے میں ڈل جاتی ہے۔ پشتونوں کی نسل کے بارے میں مختلف نظریات۔ نمبر 1، بعض مورخین لکھتے ہیں کہ پشتون نسلاً بنی اسرائیل ہے۔ نمبر 2، پشتون حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بائی کی اولاد ہے۔ نمبر 3، پشتون بنی قطورہ ہے۔ نمبر 4، پشتون ضحاک نژاد ہے۔ نمبر 5، پشتون قبط الاصل ہے۔ نمبر 6، پشتون یونانی الاصل ہے۔ نمبر 7، پشتون ایک قدیم نسل ہے، نہ آریہ ہے نہ اسرائیلی۔ نمبر 8، بعض یورپین مورخین لکھتے ہیں کہ پشتون مخلوط النسل ہے۔ نمبر 9، پشتون نسلاً آریہ ہے۔ نمبر 10، پشتون نسلاً مستہین ہے۔ ان سب نظریوں میں مشہور اور سرفہرست صرف 2 نظریے ہیں، یعنی کہ پشتون بنی اسرائیل ہے اور دوسرا کہ پشتون آریہ ہے۔ پہلا نظریہ پشتون نسلاً بنی اسرائیل ہے۔ اگرچہ پشتون میں یہ روایت قدیم سے چلی آ رہی تھی کہ پشتون بنی اسرائیل ہے، جیسا کہ اخند دردویزہ نے بھی اپنی کتاب تذکرہ میں جا بجا اس کی طرف اشارے کی ہے، مگر مرتب اور مدون طور پر یہ نظریہ پہلی بار مخزن افغانی میں پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب جہانگیر کے مشہور سپہسالار خان جہاں لودھی کے ایما پر 1612 میں لکھی گئی تھی۔ دوسرا نظریہ پشتون یونانی الاصل ہے۔ بعض اہل قلم پشتون کو یونانی الاصل سمجھتے ہیں۔ پشتون کی نسل کے بارے میں یہ نظریہ پختونخوا کے ممتاز فلسفی شاعر، مفکر اور دانشور جناب عبدالغنی خان المعروف بلیون فلسفی نے اپنی کتاب دی پٹھان میں پیش کیا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ چونکہ یونانی اور پشتون دونوں شکل و مشابہت، رسم و رواج اور ثقافتی روایات میں زیادہ مشابہت اور مماثلت رکھتے ہیں، اس لیے پشتون یونانی الاصل ہے۔ تیسرا نظریہ پشتون نسلاً مستہین ہے۔ یہ نظریہ بلوچستان کوٹہ کے معروف صحافی، مورخ اور دانشور جناب سلطان محمد خان صاحب صابر نے اپنی کتاب قدیم پشتون اور پشتون میں پیش کیا ہے۔ اس مورخ نے پشتو زبان اور پشتون قوم کی قدامت ثابت کرنے کی سلسلے میں بڑی عارضی سے کام لیا ہے، اور قدیم و جدید کتب تواریخ سے اپنے موقف کی تائید بہت سے حوالے پیش کی ہے۔ آپ نے پشتونوں کی اولین مسکن اور موجود علاقوں میں ان کے آنے کے بارے میں بہت سے نئی باتوں کا انکشاف کیا ہے، جو پشتون تاریخ سے دلچسپی رکھنے والوں کے لیے یقین باعث حیرت و تعجب ہوں گے۔ آپ نے اس طرح پشتون مورخوں کو تحقیق کا نیا راستہ دکھانے کی کامیاب کوشش کی ہے۔ چوتھا نظریہ پشتون نہ آرین ہے نہ اسرائیلی نسب، بلکہ یہ ایک قدیم الگ نسل ہے اور ان کی پشتو بھی زیادہ قدیم زبان ہے۔ اس نظریے کا خاکہ مسٹر کیرٹ کی کتاب دی پٹھانس کی اردو ترجمے کے سلسلے میں جناب مولانا عبدالقادر مرحوم نے اپنے ایک طویل مقالے میں بطور مقدمہ اس کتاب میں شامل ہے پیش کیا ہے۔ اس نظریے کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ وسط ایشیا انسانی تہذیب و تخلیق کا اولین گہوارہ ہے، اور چونکہ پشتون بھی وسط ایشیا ہی کے قدیم باشندے تھے، اس لیے پشتون سب سے
قدیم قوم اور ایک الگ نسل ہے، اور ان کی زبان پشتو بھی ایک قدیم زبان ہے۔ پانچواں نظریہ پشتون مخلوط النسل ہے۔ یہ نظریہ پشتون مخلوط النسل ہے بعض یورپین مورخین کا ہے۔ ایک مورخ اپنی کتاب تاریخ افغانستان جلد اول میں لکھتے ہیں کہ افغانستان کی آبادی افغانیوں، ترکوں، منگولوں، ادرکوں، ہندو کش کے وادیوں میں رہنے والے آریوں پر مشتمل ہے۔ ان میں ہر ایک گروہ میں قابل لحاظ حد تک دوسرے اقوام کی آمیزش ہوئی ہے، لیکن اس کے بارے میں ہر ایک گروہ میں اپنی نسلی امتیازات صاف ظاہر ہے۔ خانہ بدوش افغانیوں کے جن کا اصلی نام پشتون یا پختون ہے اور جن کا معاشرہ قبائلی نظام پر استوار ہے، ترک ایرانی سے تعلق رکھتے ہیں، جبکہ ہندوستان کے سرحدوں پر رہنے والے قبائل میں ہندوستانی خون کا آمیزش ہوئی ہے۔ چھٹا نظریہ پشتون نسلاً آریہ ہے۔ یہ نظریہ اس بنیاد پر قائم ہے کہ پشتون بھی ان قبائل کی ایک شاخ ہے جن کو تاریخ قدیم میں آریہ کے لفظ سے یاد کیا گیا ہے، اور یہ کہ پشتو زبان بھی ان آریوں کے گھرانے کی ایک زبان ہے جن کو آریائی زبانیں کہا جاتا ہے۔ لفظ آریہ ایک لسانی اصطلاح ہے، یہ کسی خاص شخص یا ایک خاص قوم یا کسی قوم کے مورث اعلیٰ کا نام نہیں ہے، بلکہ اس اصطلاح کی روح سے ہر اس شخص کو آریہ کہا جاتا ہے جو کوئی آریائی زبان بولتا تھا۔ ان زبانوں کے بولنے والے قوموں کے اسلاف کسی دور دراز زمانے میں ایک جگہ رہتے تھے، ایک ہی زبان بولتے تھے، ایک ہی معاشرے کے افراد تھے، ان کے افکار وعقائد ایک جیسے تھے، وہ سب ہم نسل اور ایک دوسرے کے عزیز و قرابت دار تھے۔